اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاص ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. اخلاص ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اخلاص ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اس مسجد میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے. میں روز آ رہا ہوں. ان سے پہلے کوئی اور امام جماعت تھے, ان سے پہلے کوئی اور تھے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھ لی جماعت کے ساتھ. 20 سال سے میں روز آ کے صبح کہتا ہوں قربتاً اللہ, خدا سے قریب ہونے کے لیے, خدا سے قریب ہونے کے لیے, خدا سے قریب ہونے. ایک کام جو روز آنا میں 5 مرتبہ کر رہا ہوں, تو کبھی میں تجزیہ کیوں نہیں کرتا ہوں کہ میں کتنا قریب ہوا ہوں؟ تجزیہ کیوں نہیں کرتا؟ میں انالائسس کیوں نہیں کرتا ہوں؟ نہیں کرتے ہم لوگ نہیں کرتے کہ ہم کتنا پہلے سے کتنا قریب ہو. اللہ سے ہم دور ہیں نا, نماز کے ذریعے سے ہم قریب ہو رہے ہیں, تو ہم کتنا قریب ہوئے ہیں, میری قربت کتنی زیادہ ہوئی ہے. میں نے کل جو واقعات آپ کی خدمت میں سنائے, جناب سلمان فارسی قبرستان میں جا کے مردوں کو اٹھا کے بیٹھ کے بات کرتے تھے. قبرستان میں جاتے تھے, مردوں کو اٹھاتے تھے, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کے بات کرتے ہیں نا, ویسے وہ مردوں سے جا کے اٹھا کے بات کرتے تھے. کیا ہوا, کیا کیا ہوا, یہ بتاؤ. قبر میں جب آئے تو کیا ہوا, باقاعدہ روایتیں موجود ہیں. جناب سلمان فارسی بات, سلمان یہ کیا کر رہے ہو, مردوں کو قبر سے نکال کے باتیں کر. کہاں یا رسول اللہ, سلمان کو دیکھیے, سلمان کرتا کیا, یہ مردوں کو اٹھا دیتا ہے. رسول خدا نے فرمایا سلمان نے خداوند عالم کی اس طریقے سے اطاعت کی ہے کہ وہ خدا کے اتنے قریب ہو گیا ہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو اس کے ہاتھ میں دے دیا, جب جو چاہے کر لے گا. جب کوئی خداوند عالم کی اطاعت کرتا ہے تو خداوند عالم پھر اس کو اختیارات دے دیتا ہے, کائنات کی ساری شے اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے, سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تمہارے لیے, انسان کے لیے. کون سے انسان کے لیے؟ ہر انسان کے لیے نہیں, جو عابد ہوتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم خدا سے قریب ہو سکیں, اپنا رابطہ خدا سے اچھا کر سکیں. ہمارے رابطے اچھے نہیں ہیں خدا سے, ہمارے رابطے اچھے نہیں ہیں. جب رابطے اچھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان خدا سے راز و نیاز کرتا ہے, پھر انسان خدا سے راز و نیاز کرتا ہے اور جواب بھی پاتا ہے. دیکھیے خدا سے میرا کتنا مضبوط رابطہ ہے, اس کا پتہ ولی خدا سے کتنا مضبوط رابطہ اس سے چلتا ہے. توجہ فرمانے, میرا رابطہ خدا سے کتنا مضبوط ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ میرا واسطہ خدا کے خلیفہ یعنی جو اس وقت امام برحق ہے اس سے میرا کیسا رابطہ ہے. اگر اس سے میرا رابطہ اچھا ہے تو اس کا مطلب خدا سے بھی اچھا ہے. اب وہ لوگ, ان لوگوں کو یاد کیجئے جو آئے دن اپنے امام سے ملاقات کرتے رہتے, اس کا مطلب ان کا رابطہ خدا سے اچھا ہے, تبھی تو خدا کے خلیفہ سے اچھا رابطہ ہے, تبھی تو خدا کے نائب سے, خدا کے خلیفہ سے, امام برحق سے ان کا رابطہ اچھا ہے, ان کا رابطہ ان سے اچھا ہے, اس لیے ان کا رابطہ خدا سے بھی اچھا ہے. امام اسی سے اپنا رابطہ بناتا ہے کہ جس کا رابطہ خدا سے اچھا ہو. جو اپنا رشتہ, اپنا رابطہ خدا سے اچھا بناتا چلا جاتا ہے, پھر امام خود بخود, اسے امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امام خود بخود اسے ڈھونڈ لیا کرتا ہے.